سنا ہوگا، شمر لعین، شمر ملور، ہر ذاکر کی داستان جہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ذاکروں میں مشہور ہے کہ شمر جو ہے کس نے حضرت حسین کا سر جدا کیا اور یہ قاتل ہے. یہ یاد رکھو، یہ شمر اسی کی تحقیق کر لو کون تھا تو حضرت حسین کے قاتل ظاہر ہو جائے. یہ شمر کٹر شیعہ تھا. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ کٹر شیعہ، کٹر بدبودار شیعہ، کٹر شیعہ تھا. اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے خلاف اس نے باقاعدہ جنگ کی، اور یہ شیعہ بدبودار شیعہ. اور واقعہ کربلا میں سب سے گھناؤنا کردار بھی اس کا رہا ہے جو تاریخوں نے لکھا ہے. شمر کا تاریخوں کے مطابق، بلکہ جہاں تک سنی شیعہ کتب میں موجود ہے کہ ابن زیاد اور عمر بن سعید سعد ان کے درمیان بھی معاہدہ طے ہو گیا تھا کہ حضرت حسین کو باعزت ان کو وصول کیا جائے اور جنگ نہ کی جائے. یہی شمر جو کٹر شیعہ ہے، اور بعض حضرات نے تو حضرت حسین کا قریبی رشتہ دار یہ بھی اس کو لکھا ہے. تو چلو بہرحال تاریخ میں وہ موجود ہے. تو بہرحال یہ شمر شیعہ تھا اور واقعہ کربلا کا بڑا مجرم ہے. اس کے بعد مختار سکفی اٹھا. مختار سکفی جو تھا تو یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کے متعلق عموماً یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مختار سکفی نے، اور بظاہر وہ محمد بن حنفیہ کو امام مانتا تھا، اور اس وقت اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام زین العابدین ہے، اور محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے. تو اس نے محمد بن حنفیہ کو امام مانا اور حضرت حسین کا بدلہ لینے کا نام لیا، لیکن نبوت کا بھی دعویٰ کیا. اس مختار سکفی کے بعد فوجیوں نے شمر کو قتل کیا تھا. تو یہ شیعہ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کی ذرا تحقیق کرو. شمر اگر پتہ چل گیا کس کیمپ کا ہے تو سارا کچھ پتہ چل جائے گا. یہ وہ شمر ہے جو حضرت حسین کا رشتہ دار بھی ہے اور شیعہ نے علی میں سے بھی ہے اور واقعہ کربلا کا بڑا غدار بھی ہے. جی ایک سوال یہ تھا کہ کیا بقیہ اہل بیت کی ذمانت کی گئی یزید نے توحید کی یا نہیں؟ بس یہ جو سوال ہے ساتھی کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اب ٹائم بہت اوپر ہو گیا. یہ آخری سوال ہے، اس کا میں جواب دوں گا. باقی انشاءاللہ نشست جو ہے 1-2 دن کے بعد رکھیں گے. سوال جتنے بھی کر سکتے ہو کرو، سب کو اجازت ہے. آج تو یہ شروعات ہے، یہ جب کام چلے گا تو بات چلے گی. یہ جو مسئلہ ہے یزید کے متعلق، بقیہ اہل بیت کے متعلق، تو یہ میرے پاس دیار الانوار ہے، جلد 45 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 146. اس میں یزید نے جتنے باقی حضرات بچے تھے ان سب کے ساتھ باقر مجلسی کہتا ہے کہ بہت اس نے سلوک کیا، تھوڑا بہت بھی نہیں، بہت زیادہ اس نے سلوک کیا بقول ملا باقر مجلسی کے، اور ان سب کو جگہ دی اور حتیٰ کہ ان سب کو سامان
بہار الانوار ہے ملا باقر مجلسی کی، تو آپ اندازہ کریں جب رافضی اتنی بات کی شہادت دے رہا ہے تو یہ جو لوگوں نے مشہور کیا ننگے اٹھ تے پٹھے پلان تے کھنڈا خنجر، یہ ذاکر نے مثالہ جو لگایا ہوا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور یزید کی بد اخلاقی اہل بیت رسول کے ساتھ جتنا انہوں نے مشہور کیا کہ شام میں یہ کیا فلاں یہ کیا، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے ائمہ نے صاف لکھا ہے کہ یہ ذاتوں کی داستان گوئی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہر ذی عقل بھی سوچ سکتا ہے کہ کوئی کافر بھی اس طرح کا عورتوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتا جو ان کافروں نے لکھ مارا ہے۔ تو یہ 146 صفحے ہے اور اسی طرح 48 پر لمبی عبارتی ہے جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید نے 3 دن ماتم کیا اور روتا رہا۔ تو یہاں جب کہتا ہے کہ لو کان الذی صنعتہ للدنیا، یزید آیا اور یزید نے کہا کہ لعن اللہ ابن مرجانہ، ابن زیاد پہ اللہ لعنت کرے جو اس نے آل بیت سے ظلم کیا۔ آگے کہتے اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں اپنی اولاد کی قربانی دے کر بھی آل بیت رسول کو بچاتا، اور جو حکم حسین مجھے دیتا اسی پہ میں عمل کرتا۔ یہ ملا باقر مجلسی لکھ رہا ہے، اسی پہ میں عمل کرتا تو حضرت حسین مجھے حکم دیتے فامرا وزاد علیہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ انہوں نے 200 دینار دیے، فاخذها زین العابدین وفرقها فی الفقراء والمساکین۔ امام زین العابدین نے اس سے 200 سونے کے دینار لے لیے، اور اسی طرح فرمایا ہمارا برجل، انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کی عورتوں کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا جائے، اور پھر راستے کارز لہم مقام۔ تو اس پر جو آگے آ رہا ہے بہت لمبی عبارت ہے کہ انہیں پورا پہنچانے کا عزت نوکر چاکروں اور سواریوں کے ساتھ وصیت کر کے بھیجا۔ تو لو کان الذی، تو آگے حضرت زینب فرمانے لگی کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت احسان کیا۔ حضرت فاطمہ بنت علی زینب کی بہن کہتی ہے قد وجب علینا حق ھذا لحسن صحبتہ لنا، یزید نے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اب ہم پر ان کا حق واجب ہو گیا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت علی نے کہا، اور فعل کا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بدلہ دینا چاہتی ہیں، یعنی آپ نے احسان کیا تو ہم بھی آپ کو بدلہ دینا چاہتی ہیں۔ فقالت واللہ ما لنا ما نصل به الا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی بدلہ نہیں البتہ ہمارے کچھ زیورات تھے، تو یہ زیورات ہم آپ کو دینا چاہتی ہیں یزید کو تیرے احسان کے بدلہ میں۔ تو آگے سے یزید نے کہا کہ کان الذی صنعتہ للدنیا کان فی دون ھذا رضائی ولکن واللہ ما فعلتہ الا للہ وقرابتکم من رسول اللہ۔ یزید کہنے لگا اگر میں دنیا کی خاطر تمہارے ساتھ اتنے سلوک کرتا تو تمہارا یہ سونا مجھے کافی ہوتا، لیکن اللہ کی قسم واللہ ما فعلتہ الا للہ، میں نے جو تمہارے ساتھ اتنے سلوک کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اور کیوں کیا؟ قرابتکم من رسول اللہ، اس لیے کیا کہ تم رسول کے قریبی ہو، تو اس لیے مجھے بدلہ نہیں چاہیے۔ آپ ہمیں تو نہیں پتا، یہ باقر مجلسی ہے اور شیعہ کا امام بہار الانوار ان کی کتاب ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو یزید کو گالیاں دیتی ہیں اور دوسری طرف
یزید کو محب والے بیت بھی ثابت کر رہے ہیں اور یزید کا حسن سلوک بھی خود لکھ رہے ہیں. تو اب شیعہ مذہب والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ دو منہ ایک نیچے سے ایک اوپر سے، یہ دو زبانیں کیا متضاد چل رہی ہیں. ایک طرف یزید جیسا لانتی کوئی نہیں اور دوسری طرف یزید جیسا